شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی سنڈریلا شیئر کر رہی ہے حیدرآباد سندھ سے۔ سنڈریلا کہتی ہے آج آپ کے ساتھ اپنی خود کی زندگی میں پیش آنے والی ایک ہارر سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ دراصل ہم لوگوں کا جو گھر ہے وہ آسیب زدہ ہے۔ ہم لوگوں کو اس بات کا آئیڈیا تب ہوا جب ہم لوگوں کو اپنے گھر میں کچھ ایسے واقعات محسوس ہوئے کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی اندیکھا وجود یہاں پر رہتا ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس سے بالکل بھی ہم لوگ اسے ڈرے نہیں۔ ہم لوگ ہمت میں رہے، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک دفعہ کی بات ہے، رات کا ٹائم تھا، میں اکیلی سوتی ہوں۔ میرے کمرے کا دروازہ جو تھا وہ کھلا ہوا تھا اور سینٹر میں جیسے دوسرے کمرے کی طرف گزرنے کا راستہ ہوتا ہے، اسے تھوڑا ہی دور ایک صوفہ رکھا ہوا تھا۔ بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ مجھے ایک دم سے محسوس ہوا کہ جس طرح سے میرے بالوں کو کوئی چھیڑ رہا ہے، جیسے کوئی بالوں کو کھینچتا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید ہوا چل رہی ہے، لیکن نہیں، یہ کوئی بالوں کو کھینچ رہا تھا۔ ایک دم سے میری آنکھ کھلی، میں نے چاروں طرف دیکھا، مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں پھر آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پھر سے وہی ہوا، باقاعدہ کوئی چل کر آیا اور جیسے میرے بالوں کو کھینچ رہا ہے۔ میری آنکھ کھل گئی تو کیا دیکھتی ہوں، اسی صوفے کے پاس ایک بھیانک مخلوق کھڑی تھی۔ میں نے پہلی بار اسے دیکھا۔ 2 فٹ کا اس کا قد تھا، بہت ڈراؤنی تھی، بہت بھیانک چہرہ تھا، دیکھنے میں جیسے کوئی بچہ ہے، لیکن چہرے کے اوپر جھریاں، پورا منہ بگڑا ہوا۔ میں اس کو دیکھ کر اس سے پہلے کہ ڈرتی میں نے ہمت کی، میں نے آیت کرسی پڑھنا شروع کر دی اور میں ایک دم غصے سے جیسے اس کی طرف دیکھتی ہی جا رہی تھی۔ اس مخلوق نے کیا کیا، میری آنکھوں سے ایک دم اوجھل ہو گئی، لیکن اس نے گھر کے باہر بھاگنا شروع کر دیا۔ کبھی صحن میں اس طرف بھاگ رہی تھی تو کبھی صحن میں اس طرف۔ میں فوراً سے اٹھی، مجھے پتا تھا کہ یہ جنات اب مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ میں تہجد پڑھتی ہوں اور 5 وقت کی نماز بھی۔ میں اٹھی، میں نے وضو کیا اور میں نے تہجد کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد میں پھر جا کر سو گئی۔ فجر کے وقت میری آنکھ کھلی، اس کے بعد میں تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میں نے یہ بات اپنے گھر والوں سے بھی شیئر کی۔ امی ابو نے یہی سمجھایا کہ ہم لوگوں کو پتہ ہے یہاں پر جنات ہیں، لیکن ہم نے ڈرنا نہیں ہے۔ جنات ہمیشہ اس انسان کو ڈراتے ہیں یا اس پر اپنا بسیرا کرتے ہیں جو ان سے ڈر جاتے ہیں۔ کچھ دن کے بعد گرمیوں کا ہی موسم تھا، ہم لوگوں کے گھر میں بہت مہمان آئے ہوئے تھے۔ میری چھوٹی بہن کا ختم تھا، تو اس لیے مہمان آئے ہوئے تھے، تو میری تیسرے نمبر والی بہن سونے کے لیے میرے پاس آ گئی۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ آپی آج میں آپ کے کمرے میں سوؤں گی۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، تو میٹرس بچھا لو۔ اس نے میٹرس بچھایا اور وہ جیسے سونے لگی۔ تہجد کے وقت میری آنکھ کھلی تو وہ بیٹھی رو رہی تھی اور موبائل کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں بہت ڈر گئی۔ میں نے اسے یہ کہا کہ کیا بات ہے، خیریت ہے، کیوں رو رہی ہو، کس کا فون آیا ہے، سب خیر ہے نا؟ اس نے مجھے آ کر کہا آپی میں بہت زیادہ ڈر گئی ہوں، میں ادھر آرام سے سوئی ہوئی تھی، تبھی کسی نے میرے بال کھینچنے شروع کر دیے۔ میری آنکھ کھلی تو 3 بھیانک چہرے والی مخلوقات تھیں، وہ میرے اس میٹرس کے ارد گرد چکر کاٹ رہی تھیں۔ میں نے بڑی کوشش کی آپ کو آوازیں دوں، لیکن میرے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے یہ کہا ادھر میرے پاس آ جاؤ، میرے بیڈ پر، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کو میں نے اپنے بیڈ پر سلایا۔ میں اٹھی، میں نے وضو کیا، تہجد پڑھی۔ ابھی بھی باہر گھر میں ویسی کھٹپٹ ہو رہی تھی، وہ جنات بار بار اپنا آپ ظاہر کر رہے تھے۔ ہم لوگ ابھی بھی اسی گھر میں رہتے ہیں، ذرا ابھی بھی الگ کمرہ ہے، جیسے ابھی بھی یہ سخت دسمبر کی رات تھی، دسمبر کے مہینے کی بات ہے، تب بھی ایسا ہی ہوا۔ وہی جنات ایسے ہی ڈراتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں، بونے جنات ہیں، اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے گھر کی کچھ واقعات تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ بہت شکریہ سنڈریلا آپ کا، اللہ اسی طرح سے آپ کی ہمت اور حوصلہ قائم رکھے۔ پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی زاہد شیئر کر رہے ہیں۔ زاہد کہتے ہیں میں اپنے علاقے کا نام نہیں بتانا چاہتا۔ آج سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے، رات 12 بجے کا ٹائم تھا۔
تو میں اپنے کام سے واپس آ رہا تھا. راستے میں میرا بائک پنکچر ہو گیا. جتنی شدید ٹھنڈ اور دھند ہے، آج کل تو شاپس 8 بجے ہی بند ہو جاتی ہیں. میرا گھر بھی خاصا دور تھا. میں اپنے محلے کی طرف جا رہا تھا. بڑی مشکل سے میں بائک کو گھسیٹ کر لے جا رہا تھا. بہت زیادہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی. میں ایک سڑک سے گزر رہا تھا، تبھی ایک دم سے مجھے ایسا لگے کہ جیسے میرے پیچھے کوئی ایسا انسان چل رہا ہے جس نے یا تو پائل پہنی ہے یا چوڑیاں پہنی ہیں. کوئی عورت ہے. چھن چھن کی آواز ہر 2 منٹ کے بعد مجھے آنے لگی. پہلے مجھے لگا کہ کہیں یہ میرا بائک تو نہیں خراب ہو گیا. بائک کو دیکھا، اس میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی جس کی کوئی ایسی چھن چھن کی آواز آتی. پھر چلتا تھا، پھر پیچھے سے آواز آنے لگ جاتی تھی. رکتا تھا، آواز بند ہو جاتی تھی، جیسے کوئی قدم سے قدم ملا کر چل رہا ہے. پیچھے پلٹ کر دیکھتا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا. اب میں بڑا خوف زدہ کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے. سڑک بالکل سنسان تھی اور دھند بھی شدید تھی، اوپر سے سردی. میں نے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا اور میں نے سگریٹ لگا لیا. جو ہی میں نے سگریٹ لگایا، ایک دم سے میرے پاس ایک کالے رنگ کا کتا بھاگتا ہوا آگے گیا. اس کتے کو دیکھ کے میں ڈر گیا. کتا اتنا ڈراؤنا تھا، جیسے لگا یہ کہیں میرے اوپر حملہ ہی نہ کر دے. اتنا بھیانک کتا اتنی رات کو. وہ جا کر سامنے درمیان میں سڑک کی کھڑا ہو گیا. اب میں نے وہیں سے گزرنا تھا. مجھے ڈر بھی لگے کہیں یہ نقصان نہ پہنچا دے، کاٹ نہ لے، حملہ نہ کر دے. اب میں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی. جو ہی میں بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھتا گیا، وہ کتا چھوٹا ہوتا گیا. یہاں تک کہ چھوٹا ہوتا 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 اتنا چھوٹا ہو گیا جتنا کوئی جیسے کوئی ڈاگ جیسے ان کا بچہ ہوتا ہے پیدا ہوتا، اتنا چھوٹا ہو گیا. اور 1 قدم 2 قدم بامشکل آگے بڑھا اور غائب ہو گیا. میں سمجھ گیا کہ کوئی جنات ہیں جو مجھے تنگ کر رہے ہیں، غیر مرئی مخلوقات ہیں. میں نے اب اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی. تھوڑا ہی دور ہم لوگوں کا محلہ شروع ہونے والا تھا. میں آیت الکرسی پڑھتا جا رہا تھا. میرے پیچھے سے پھر وہی آوازیں شروع. اب اتنی کلیئر آواز تھی کہ باقاعدہ قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی. ایک نظر میں نے پیچھے گھما کر دیکھا تو ایک عورت کو دیکھا. اتنی لمبی عورت تھی، بہت قداور، کالے رنگ کا برقع جیسے پہنا ہوا ہے اور ہاتھ میں جس طرح سے کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے. پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی، کوئی برتن نما کوئی چیز تھی. چلتی ہوئی آ رہی تھی. مجھے پتہ لگ گیا کہ وہی جنات ہیں، ابھی بھی مجھے تنگ کر رہے ہیں. میں نے پھر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی. جیسے میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اس کے قدم پیچھے کے پیچھے ہی ہٹنے لگ گئے. قدموں کی چاپ بالکل آہستہ ہو گئی. اب ہمارا محلہ شروع ہو چکا تھا. میں نے گلی میں مڑنا تھا. میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو دور مجھے ایک چھوٹے سے قد کی عورت کھڑی ہوئی نظر آئی. اس کی آنکھیں جیسے جل رہی تھی، انگارے نکل رہے تھے. وہ آگے نہیں آ سکی کیونکہ میں بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. جب اپنا علاقہ، اپنا محلہ دیکھا، بڑی تیزی سے پھر میں گھر نکلا. گھر پہنچا، لاک کھولا، اندر گیا. امی جاگ رہی تھی، بھائی بھی جاگ رہے تھے. ان لوگوں کو جب میں نے دیکھا، وہ لوگ میری حالت دیکھ کر ڈر گئے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے. میں نے انہیں ساری بات بتائی. امی نے یہ کہا کہ بعض اوقات کچھ سڑکوں پر رات کے پچھلے پہر جنات ہوتے ہیں اور وہ اکثر اسی طرح سے انسانوں کے ساتھ شرارت کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے علاقے میں ایک بات مشہور ہوئی کہ رات کے ٹائم جنات ایک کالے رنگ کے کتے کے روپ میں دکھائی دیتے ہیں. اکثر لوگوں نے یہ کہا کہ وہ کالے رنگ کا کتا ہر جگہ پر دکھائی دیتا ہے. 1-2 لوگوں نے اس کو مارنے کی کوشش کی تو وہ غائب ہو جاتا ہے. اس کی آنکھیں کبھی انگارے کی طرح سرخ ہو جاتی ہیں اور کبھی بالکل سفید. وہ بہت ڈراؤنا ہے. میں نے اس کو دیکھا ہے. جب وہ میری طرف دیکھ رہا تھا تب بھی اس کی آنکھیں سرخ رنگ کی تھیں. میں کچھ دن بیمار رہا، ڈرتا تھا. بخار اتنا نہیں ہوا لیکن خوفزدہ بہت رہتا تھا. اللہ کا شکر ہے اس کے بعد میں ٹھیک ہو گیا. یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ زاہد آپ کا. ویسے یہ تھی آج کی ہارر سٹوریز. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmik57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.